وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو طارق جمیل کو نہیں دیکھ رہا، وہ زینب عائشہ کو نہیں دیکھ رہا، وہ اکرم اسلم کو نہیں دیکھ رہا، وہ بکواس کرنے والے اور دعا دینے والے میں فرق نہیں کرے گا، وہ حسین اور شمر میں فرق نہیں کرے گا، شراب بیچنے والا شربت بیچنے والا برابر کر دے گا، پاک دامن بدکار کو برابر کر دے گا، محبت کرنے والے نفرت کلمہ کو برابر کر دے گا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ کس کتاب میں لکھا ہے کہ شرابی اور پاک ایک ہوگا، نافرمان اور بدماش اور نیک اور متقی ایک ہوگا، رات کو مسلح پہ رونے والی اور رات کو نائٹ کلب میں ناچنے والی برابر ہو جائے گی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنے والا اور ماں باپ کا گریبان پکڑنے والا برابر ہو جائیں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ شراب کے اڈے چلانے والا اور حلال کمانے والا، تھک ہار کے رات کو واپس آنے والا، ایک ٹائم کی ملتی ہے دوسرے ٹائم کی ملتی نہیں، اللہ ان کو برابر کرے گا۔ تو پھر حسین کی قربانی کہاں گئی؟ اہل بیت کی قربانی کہاں گئی؟ آل رسول کے خون کا بہہ جانا، معصوم بچوں کی گردنوں کا کٹ کے نیزوں پہ چڑھ جانا کہاں چلا گیا؟ بچوں کو کہاں سے کھلائیں؟ اس خیال سے سارے حرام کے راستے شیطان کھولتا ہے۔ میرے رب نے نبی کی نسل سب سے اعلیٰ میرے نبی، سب سے افضل میرے نبی، سب سے برتر میرے نبی، سب سے بڑا نسب میرے نبی کا، سب سے بڑی ذات میرے نبی کی، سب سے اعلیٰ برتر اجمل اکمل احسن ارفع اطہر ازکا انور اعلم۔ کتنے الفاظ لاؤں؟ اللہ کی قسم ہر لفظ میرے نبی کی شان میں چھوٹا ہے اور میرے نبی کی شان اس سے بلند ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے۔ میرے نبی میرے اللہ کے حبیب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور میرے اللہ آپ کو نام دیتا ہے، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اس آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب اور پیڑھی کو محفوظ رکھتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذ بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مضی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوع بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ کیا میرے نبی کی نسل ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے۔ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے۔ میں پاکیزہ نسل سے ہوں، پاکیزہ نسل سے ہوں، پاک نسل سے ہوں۔ اتنی بڑی نسل سے کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ ایک بدو کافر گزرا، میرے نبی کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ ایک جانور ہوتا ہے گھروں میں چھپکلی، آپ نے دیکھی، اس کو آپ 20 گنا بڑا کرو تو اس کو اردو میں گوہ کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے گوہ۔ اتنا بڑا جانور ہوتا ہے، بدصورت ہوتا ہے، اور دیکھ کے بھی اس کو خوف آتا ہے، کراہیت آتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب اس کو کھاتے تھے، شکار کرتے تھے، کھاتے تھے، پکاتے تھے۔ ایک گوہ کو شکار کر کے اور رسی سے لٹکا کر گزر رہا ہے، سامنے مجلس، بھائی یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا اور اس سے اترا، کہنے لگا تو ہے
جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ آپ نے کہا ہاں میں ہوں، جو میں کہتا ہوں میں نبی ہوں۔ تو وہ کچھ نہیں بولا، پیچھے مڑا، وہ گوہ کو رسی سے باندھا تھا اس کو کھولا اور یوں آپ کے سامنے پھینکا، وہ تو ڈیڈ باڈی تھی، یوں پھینکا، کہنے لگا لا اومن او یومن حاض الدب، یہ گوہ اگر تجھے کہے کہ تو نبی ہے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ تو آکڑ تے کھلو ہو گیا، بے مویا تا بندہ نہیں بولیندا تے جانور کتھوں بولنا ہے۔ اور وہ یوں پڑی ہوئی، اور میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، سبحان اللہ۔ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، یتیموں کا والی غریبوں کو مولا، بندندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي الْقَاعِ أَعْظَمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ نَفْسِ الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم نسيما جانب بطها گزر کن ز احوال محمد را خبر کن برئی جان مشتاقا درادا فداء روضہ خیر البشر کن۔ میرے نبی میرے نبی میرے نبی، کل کائنات کے نبی۔ ہاں ہاں، ہم محفل نعت ہوتی ہے، محفل میلاد ہوتی ہے، ہمارے شاعر شاعری میں اپنے نبی کے اوصاف، ذات، حقیقت کو بیان کرتے ہیں، لیکن اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے شاعر، ان کا چھوٹا چھوٹا کلام، اس میں وہ طاقت کہاں؟ میرا رب اپنے نبی کی نعت بیان کرتا ہے، میں تھوڑی سی سناتا ہوں۔ اللہ نعت خوانی کرتا ہے، ہماری نعت خوانی تو 12 دن ہوتی ہے، پھر کبھی کبھی ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول تک ہم خوب اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی آیا ہی نہیں، اور 10 دن نبی کے گھر کی قربانی کو خوب یاد کر کے روتے ہیں، پھر یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی قربان ہوا ہی نہیں، جیسے کسی کا سر کٹا ہی نہیں، جیسے کسی کے معصوم بچوں کے ٹکڑے ہوئے ہی نہیں، جیسے کسی نے پیاسی موت۔ تم تو 18 گھنٹے 20 گھنٹے کا روزہ رکھ کے پریشان ہوتے ہو کہ ہو اتنا لمبا روزہ، پیاس لگ رہی، بھوک لگ رہی۔ میرے نبی کی اولاد نے 72 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ کر سر کٹائے، جانے دی اور نیزوں پہ سر چڑھائے۔ میرا رب اپنے نبی کی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا ولكن قولوا انظرنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سبحان الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ میرے نبی کی نعت خوانی ہے، اور نعت خوان کون ہے؟ میرا اللہ۔ یہ میرے اللہ نے، میں نے جتنی آیات آپ کو پڑھ کے سنائی یہ سب میرے نبی کی شان میں جو اللہ خود بولا ہے۔ آپ مسکرا رہے اور گوہ پڑی ہوئی مردہ
تو آپ نے کہا یا رب، یا رب، اے گوہ۔ اب وہ بدو بھی دیکھ رہا ہے بھئی یہ کی ہو گیا، اے میت نو سدی جانتا ہے، یا رب۔ تو وہ یوں پڑی ہوئی تھی، اس کی گردن ہوتی نہیں، چھوٹی ہوتی، اندر ہی گھسی تھی، تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی، اس مردہ نے ڈیڈ باڈی نے آنکھیں کھولی، پھر اپنے پاؤں کا سہارا لے کر سینہ یوں اٹھایا۔ مردہ تو انسان نہیں بولتا ہے تو اپنی آواز نکالتا ہے۔ اب سننا یہ کیا کہنے لگی ہے، لبیک وصادیک یا زین من غافا یوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتی ہے؟ گوہ مردہ کیا کہتی ہے عربی میں لبیک حاضر یا رسول اللہ، وصادیک میری خوش بختی یا رسول اللہ کہ دو جہان کا سردار مجھے بلا رہا ہے، میں حاضر یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ، میرے بھاگ جاگ اٹھے، میری خوش قسمتی یا رسول اللہ۔ آگے سنو، اس نے آپ کو ٹائٹل کیا دیا؟ یا رسول اللہ نہیں کہا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا کہا؟ یا زین من وافا یوم القیامہ۔ قیامت کا دن بہت خوفناک اللہ نے بتایا ہے۔ قیامت کا دن اللہ نے قرآن میں بہت والساعۃ ادھیٰ وامر، اللہ نے قیامت کے دن کو بہت خوفناک کر کے بتایا ہے اور ہیبتناک کر کے بتایا۔ یوم یجعل الولدان شیبا اذا زلزلت الارض زلزالها اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة۔ قیامت۔ اور اس کی سننا میری بہنوں میرے بھائیوں، سننا۔ وہ کہنے لگی لبیک یا رسول اللہ، حاضر، وصادیق یا رسول اللہ، میں خوش قسمت کہ مجھے کون بلا رہا ہے؟ یا زین من وافا یوم القیامہ۔ قیامت کا دن بہت خوفناک ہے، پر جس کے وہاں ہونے کی وجہ سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں میرے نبی کے 1177 نام لکھے ہوئے ہیں، صفاتی نام۔ آپ کا ذاتی نام تو دو ہے، محمد احمد، دونوں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے۔ صفاتی نام 1177، سب سے خوبصورت یہ نام ہے اس میں۔ اے وہ ہستی، اے وہ ذات جو قیامت کے دن کو خوبصورت بنا دے گی، جن کی وجہ سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ایک گو سے بات ہو، یہ گو بات کر رہی، یوں ایسے سینہ تان کے، اور اتنی خوبصورت آواز ہے کہ جیسے میری مائک پہ آواز گونج رہی ہے، گوہ کی آواز گونج رہی ہے۔ آپ نے فرمایا من تعبد، کون ہے تیرا اللہ، کس کی بندگی کرتی ہے؟ تو اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، جس کی سلطنت زمینوں پر، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں۔ تو میں اگلی اب سنیے گا، من انا، میں کون ہوں؟ سبحان اللہ، من انا۔ آپ نے کہا میں کون ہوں؟ اب بدو کی آنکھیں پھٹ رہی ہوں، لے بھئی اے کی بڑی ہے، تب بندہ چھوڑے جانور بول پہ ہے۔ آپ نے فرمایا من انا۔ اب وہ کیا کہتی ہے؟ سنو، وہ کہتی ہے انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ آدھی بات کر رہی ہوں، اس کو بھی پتہ ہے یہ آدھی بات ہے، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، یہ ابھی آدھی بات ہے۔ اگلی سنو، کہتی ہے وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سبحان۔ ایک گوہ کو پتہ ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ کتنوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا جھوٹے نبیوں کے پیچھے چلا کے، اور وہ گوہ مری ہوئی زندہ ہو کر کہہ رہی ہے
آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ تو اگلی سنو، آگے اس نے فتویٰ دیا، قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب، جو آپ کی ٹھکرائے گا وہ ذلیل و خوار و ہلاک، برباد۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی ہن دس کی صلاح ہے؟ وہ پہلے جو یوں کھڑا تھا پھر یوں ہو گیا، کہنے لگا ہن تو منیوں بغیر چارہ ہی کوئی نہیں، تو میت بلوا لے، ہن پیچھے کی رہ گیا؟ یہ میرے نبی کی نسل، یہ میرے نبی کا مرتبہ، یہ میرے نبی کا خاندان، یہ میرے نبی کی ہستی حیثیت، وَيُسُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ، ہر کالے گورے کا میں نبی ہوں، میں جنات کے نبی، کالے گورے کے نبی، مشرق مغرب کے نبی، شمال جنوب کے نبی۔ سبحان اللہ۔ کسی نبی پر جبریل آیا ایک دفعہ، ساری زندگی میں نبی ایک دفعہ جبریل آ کے پیغام دے کے دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ کسی نبی کے پاس 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ، 100 دفعہ، 200 دفعہ۔ آپ کو نہیں پتہ ہوگا، میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی کے پاس نبوت کا زمانہ سب سے تھوڑا 23 سال، اور 23 سال عربی کے سال، انگریزی کے نہیں، انگریزی کے نہیں، جو 6 مہینے اور اس میں سے 1 سال اور اس میں کم ہو جائے گا۔ 23 سال میں جبرائیل میرے نبی کے پاس 24,000 دفعہ آئے، 24,000 دفعہ، سبحان اللہ۔ اور جبریل کا آنا تو چھوٹی بات ہے، اللہ نے زمین سے اٹھا کے عرشوں پہ کھڑا کر کے بولا علی آجا میرے حبیب، آجا تیرے مرا ملاقات ہونی چاہیے، دوست کو دوست سے ملنا چاہیے، ملاقات ہونی چاہیے۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، چھٹا، 7واں آسمان گزروا دیے۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام کھڑے تھے، استقبال کر رہے تھے، میرے بیٹے آ گئے، آدم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے آ گئے۔ دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کھڑے، یحییٰ علیہ السلام استقبال کر رہے تھے، ہمارے بھائی آ گئے، 2 جہان کے نبی آ گئے۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کھڑے تھے پھولوں کے ہار لے کر، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کھڑے تھے پروٹوکول لے کر، 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام کھڑے تھے فل پروٹوکول کے ساتھ، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے فل پروٹوکول کے ساتھ۔ ہر جگہ نبیوں کا، فرشتوں کا، مجھے فرشتے جو ہیں کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تلاوت میں، کوئی ذکر میں، میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ جس دن میرے نبی آسمانوں پہ گئے ہوں گے، ہر آسمان کے فرشتے اپنی اپنی بندگی میں تھے اور اب بھی ہیں، لیکن جب میرے نبی پہنچے ہوں گے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا ہوگا میری تسبیح چھڑ کے میرے نبی نے ملو، جا کے جاؤ میرے نبی کو ریسیپشن دو، پروٹوکول دو۔ سورے فرشتے میرے نبی کے قدموں پہ قربان ہو رہے ہوں گے۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، میرے بھائی آ گئے، میرے بھائی آ گئے۔ 7ویں آسمان کا نظارہ کچھ اور تھا، ایک عجیب حکمت۔ 7ویں آسمان پہ ایک بیت اللہ دیکھا، جیسے مکے کا بیت اللہ، اس کا طواف ہو رہا ہے، اور اس بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ایک بزرگ آدمی یوں بیٹھا ہوا ہے، سفید داڑھی ہے ناف تک، اور یوں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں اٹھا ہے، وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو میرے نبی جبریل سے پوچھتے ہیں یہ بزرگ کون ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دادا، آپ کے جد، آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہاں، اللہ نے باپ کو نہیں چلایا بیٹے کی طرف، رتبہ میرے نبی کا بڑا، رشتہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا، تو میرے اللہ نے امت محمد کو پیغام دیا، کیونکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ ماں باپ کیسے ذلیل ہوں گے اس امت کے ہاتھوں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے، مجھے کیا پتا؟ کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں۔ تو سنو، یہ جوان بچیاں بیٹھی ہیں، میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، بیٹے تو بک بک کرتے ہی رہتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ یہ اتنا بڑا پاپ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، حالانکہ قیامت آئے گی جب دنیا سے مسلمان مٹ جائیں گے،
جب کفر ہی کفر ہوگا اللہ قیامت کو قائم کرے گا۔ لیکن ماں باپ کو دکھ دینا، درد پہنچانا، یہ اتنا بڑا پاپ ہے کہ اس کو قیامت کے ساتھ جوڑا۔ اور خاص طور پر جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو میرے نبی نے فرمایا قیامت قائم ہو جائے گی تو وہ یوں بیٹھے ہوئے آرام سے، وہ نہیں ہلے۔ تو ان جب پتہ چلا میرے نبی کو کہ میرے دادا ابراہیم ہیں تو میرے نبی خود آگے گئے، میرے نبی خود آگے گئے۔ پیغام ہے کہ بیٹا عرشوں پر بھی پہنچ جائے تو باپ کے سامنے جھکنا ہی بڑائی ہے، ماں کے سامنے جھکنا ہی بڑائی ہے، باپ کے سامنے جھکنا ہی بڑائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ سنو نوجوان بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے والدین اگر یہاں ہیں تو سن لو، میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے میں اس کی کیسی خدمت کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، میں تلاوت کر رہا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ کے کہتا ماں جی حاضر، نماز پیچھے پوری کراں، پہلے تسی فرماؤ۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا میں جنت میں گیا، مجھے قرآن کی تلاوت سنائی دی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا حارثہ بن نعمان۔ تو آپ نے فرمایا حارثہ تو ابھی مرا نہیں، مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ چھوٹے سے مجمع کو کتنا بڑا مائک آواز پہنچا رہا ہے کہ مائک ہٹا دو تو میری آواز تیسری لائن سے آگے نہیں جائے گی۔ اور یہ کیا سپیکر ہے حارثہ بن نعمان کے پاس کہ مدینے میں قرآن پڑھا اور 7 آسمان کو چیر کر اس کی آواز جنت میں چلی گئی۔ کیا ہے؟ فرشتوں سے پوچھا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا، اس کی آواز جنت میں کیوں آ رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کے حکم دیا ہے یہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ، ساری جنت کو سناؤ۔ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، صرف پیسے پر ہی نہ مر جاؤ، اسی کے لیے مت زندہ رہو، اس کے غلام بن کے مت زندگی گزارو۔ یہ ہاتھوں کی میل ہے، یہ پاؤں کی مٹی ہے، یہ آج ہے اور کل نہیں ہے، یہ مٹ جانے والا سودا ہے، اس کے پیچھے ایمان کے سودے مت کرو، عزت کے سودے مت کرو، غیرت کے سودے مت کرو، اپنی حسب نسب شرافت کو آگے رکھو، رشتوں کو آگے رکھو۔ میرے نبی کو اللہ چلوا رہا ہے، میرے نبی چلے، جب قریب آئے پھر ابراہیم کھڑے ہوئے۔ اچھا اب فرق سن، پہلے نبیوں کے پاس گئے تو وہ کہتے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے۔ جب آپ ابراہیم کے پاس پہنچے تو ابراہیم نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، اور ایسے ہی گلے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا جیسے باپ بچے کے ساتھ کرتا ہے، ماتھے کا بوسہ دیا اور آگے روانہ کیا۔ سدرۃ المنتہا پہ جا رہے ہیں، اللہ کو ملنے جا رہے ہیں، اللہ کو دیکھنے جا رہے ہیں، اور ابراہیم کے آگے جھکا کر بریڈ فورڈ کے نوجوانوں کو، پوری امت کے نوجوان بچے بچیوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بن جاؤ ماں باپ کے آگے جھک کے چلو گے تو عزت پاؤ گے، ورنہ جانور سے بھی ذلیل ہو کر مر جاؤ گے۔ 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے، 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے، رشتوں کو پانی دو۔ میرے نبی کا پیغام ہے، میرے نبی کی زندگی کا درس عظیم ہے۔ ہاں سدرۃ المنتہا آ گیا، جبریل بولے یا رسول اللہ، آج کی ٹرمینالوجی میں بولوں، یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، آگے ویزا کوئی نہیں، کسی کو ویزا ملتا ہی نہیں آگے کا، بس آگے اگر میں جاؤں گا اتنا، یہ دیکھو انہوں نے کہا اتنا، اگر میں اتنا بھی آگے گیا نا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ تو میں اس کو یوں ذرا آسانی کے لیے کہتا ہوں کہ جبریل بولے جی آگے جی میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، آپ جانو آپ کا رب جانے۔ پھر میرے نبی اپنی شان کے ساتھ گئے ہیں، پھر میرے رب کے عرش کے دروازے کھولے ہیں، پھر میرے نبی نے اللہ کے عرش پہ قدم رکھا ہے، عرش بھی جھوم جھوم گیا کہ آج کون آ گیا، عرش بھی جھوم اٹھا آج کون آ گیا، آج رحمت للعالمین آ گئے، محمد مصطفیٰ آ گئے، اللہ کے حبیب محبوب رسول آ گئے۔ عرش بھی خوشی سے جھوم رہا تھا، اور پھر اوپر رب اور عرش کے درمیان پردے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں، جن پردوں کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ نے سارے پردے ہٹا کر
اپنا آپ دکھا کر کیا کہا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ او میرے بھائی بہنوں، زندگی کی قیمت لگاؤ، اسے پونڈ پہ برباد نہ کرو، اسے 4 مرلے کے گھر پہ برباد نہ کرو، اسے مٹ جانے والی زندگی کے پیچھے برباد نہ کرو، اس کی قیمت لگاؤ، اور اس کی قیمت ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اپنی زندگی میں اللہ سے جڑو، اس کی اطاعت کے ساتھ، محمد مصطفیٰ سے جڑو، ان کی غلامی کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ ہے اور محمد الرسول اللہ درخت ہے۔ لا الہ الا اللہ بیج ہے اور محمد الرسول اللہ درخت ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد الرسول اللہ خود بولے گا۔ محمدی زندگی گھر میں آئے گی، جسم میں آئے گی، دفتر میں آئے گی، جاب میں آئے گی، شاپ میں آئے گی، سارے طور اطوار بدل جائیں گے۔ اور میرے اللہ نے ایک سے پیار کیا، وہ ہے حبیب اللہ۔ ایک کو حبیب بنایا، ایک کو محبوب بنایا، اور پھر اعلان فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے حبیب، بریڈ فورڈ والوں کو بتا دے، مجھے تیرے رب کی قسم، جب تک تیرے غلام نہیں بنے گے میں قبول نہیں کروں گا۔ وہ عرب کا سکہ نہیں چلتا، سید قریشی نہیں چلتا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، سید بھی، قریشی بھی، عربی بھی، چاچا بھی۔ اور قرآن نے کہا برباد ہے ابو لہب، میرے نبی کا چاچا ہو کے، سید ہو کے، قریشی ہو کے، عرب ہو کے۔ میرے رب نے کہا برباد ہے ابو لہب، اور بلال غلام ہو کے، غلام کا بیٹا ہو کے، حبشی ہو کے، کالا ہو کے، بدصورت ہو کے، غریب ہو کے، فقیر ہو کے۔ سنو، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اٹھوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا۔ حضرت بلال کی قبر ملک شام میں ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھے گا، مدینے سے اٹھے گا۔ ہاں، ہائے ہائے۔ اب نے کہا لوگ پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار چلے گا۔ جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے کانوں میں انگلیاں دے کے اذان دے گا۔ وہ اذان بلالی رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ اذان بلالی ہم سب سنیں گے جب کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سارا میدان معاشر کا مرد عورت کہے گا سچ کہہ رہے ہو۔ جب کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، سارا میدان معاشر کا مجمع کہے گا سچ کہہ رہے ہو۔ اس دن بلال کی اذان سننا، وہ غلام ہو کر محبوب ہوئے، حبیب ہوئے، پیارے ہوئے۔ جب ہائے ہائے ظہر کی نماز کی اذان دینے لگے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے، جب اشہد ان محمد پر پہنچے تو روتے 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 آواز بند ہو گئی، اور جلدی سے اذان پوری کر کے نیچے آئے، کہا آج کے بعد قسم اٹھاتا ہوں اذان نہیں دوں گا، میرا نبی نہیں ہے تو اذان بھی نہیں ہے۔ اور حضرت ابو بکر سے اجازت لے کر جب وہ خلیفہ بن گئے، جہاد پہ چلے گئے، 6 مہینے تک آئے نہیں۔ لاکھوں صحابہ جہاد میں گئے، کسی کو میرے نبی خواب میں نہیں آئے، صرف بلال کو آئے۔ بلال یہ کیا بے وفائی، ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا، ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ آنکھ کھلی تو ان کو یوں لگا جیسے اللہ کے نبی زندہ بلا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ اور اسی وقت اونٹنی کو بھگایا۔ 21 دن کا سفر، 21 دن کا سفر 7 دن میں کیا، 7 دن صرف نماز اور پیشاب کے لیے اترتے تھے اور بھگاتے بھگاتے بھگاتے۔ 8ویں دن جب مدینے میں پہنچے تو آتے شور مچایا، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ ان کے ذہن سے نکل گیا کہ آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ جب مسجد کے قریب پہنچے تو پھر تڑپ اٹھے اور چیخنے لگے کہ آپ تو ہیں ہی نہیں۔ پھر گئے سیدھے قبر پہ جا کے یوں قبر کو لپٹ گئے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ بے قراری میں روئے جا رہے، میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ ہے نماز کا وقت داخل ہو گیا،
کون سی نماز تھی اللہ ہی جانتا ہے، اور سب کو پتہ تھا بلال نے قسم کھائی ہے کہ اذان نہیں دیں گے، لہذا کسی کو ضرورت نہیں ہو رہی کہ بلال سے کہیں آج اذان بلالی سنا دے۔ تو چند صحابہ کو خیال آیا کہ نبی کے نواسوں کو سفارشی بناتے ہیں، حسنین، آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میرے جنت کے پھول حسن اور حسین۔ آپ ان دونوں کو اٹھاتے اور دونوں کو سینے سے لگاتے اور کہتے ہیں اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ، جو ان سے نفرت کریں ان سے نفرت کر، جو ان سے پیار کرے ان سے پیار کر۔ آپ اپنے بچوں کے لیے گھر میں تشریف لاتے دونوں کے، اور ایسے ہو جاتے ایسے، آؤ بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا لیتے اور کمرے میں چکر لگاتے، پھر یوں منہ کر کے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور زینب نواسی کو بٹھاتے، پھر پورے کمر میں چکر لگاتے۔ یہ میرے نبی نے لیسن دیا ہے کہ بچوں کو ٹائم دو، جو ماں باپ بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے ان کے بچے ضائع ہو جائیں گے، چاہے مدینے میں رہیں چاہے بریڈ فورڈ میں رہیں، اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے ان کے بچے انسان بنیں گے، چاہے لندن میں رہیں چاہے بریڈ فورڈ میں رہیں چاہے مکہ میں رہیں چاہے ملتان میں رہیں، ان کے بچے انسان بنیں گے۔ اگر آپ نے بچوں کو ٹائم نہ دیا تو وہ جانور بن کے پروان چڑھیں گے، پونڈ کے پیچھے بھاگتے رہے۔ میرے نبی جیسی ہستی اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، تم کیسے لوگ ہو جو کہتے ہو جاب ہے شاپ ہے، ٹائم کوئی نہیں۔ لعنت ہے اس جاب اور شاپ پر جو تمہیں تمہاری اولاد کے بھی قابل نہ چھوڑے۔ بیوی کے لیے بھی ٹائم نہیں، بیوی کے پاس خامد کے لیے ٹائم نہیں، میاں بیوی کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہ کون سی زندگی ہے، یہ کون سی تہذیب ہے، یہ کون سی دولت ہے جس پر تو نے اولاد جیسی چیز کو قربان کر دیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے نبی نے حسن کبھی حسین پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا اور جھولا دے رہے ہوتے تھے، جھولا جیسے اب مائیں جھولا دیتی ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو، پھر ان کو کہتے اوپر چڑھ بیٹا، اوپر آ جا، تو وہ ایسے ہوتا ادھر۔ آپ کہتے ہیں اور آگے آ جا، آگے تو اب ایسے ہوتے تھے، پھر آپ یوں ہو جاتے آ جاؤ اور آگے آ جاؤ، تو وہ چڑھتے یہاں آ جاتے۔ اب اسے آگے تو آپ کا منہ شروع ہوتا، تو یہاں اس کو کھڑا کر کے دونوں بازو ایسے فکس کر کے آگے بڑھ کے ان کا بوسہ لیتے اور کہتے یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ ہاں جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب کہتے ہیں لڑاکا، لڑنے والا، جنگ کا شاہ سوار۔ آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ جب حسین پیدا ہوئے آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین۔ پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چل رہی ہے یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، آج تک دنیا میں کبھی کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا، یہ میرے بچوں کے لیے اللہ نے نام سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی ہوئے بچے تھوڑا سی گرمی تھی تو آپ باہر نکلے تو دیکھا دونوں بھائی دھوپ میں کھیل رہے تھے، تو آپ نے علی سے کہا علی تجھے پتہ نہیں ان کی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے، ان کو جلدی گھر لے جا، دھوپ چڑھ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے اور سجدے میں سر رکھا اور لمبا کر دیا سجدہ، تو صحابہ پیچھے پہلے تو انتظار کرتے رہے، پھر ڈر گئے کہ آپ فوت ہو گئے، آپ نماز میں فوت ہو گئے۔ لیکن جو پہلی صف میں تھے نا انہوں نے جرأت کر کے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسن حسین دونوں کمر پہ چڑھے بیٹھے اور میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا۔ ایک آدمی جو پیچھے قریب تھا وہ یہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے وہ ان دونوں بھائیوں کو اتارنے لگا، تو میرے نبی نے یہاں سے دیکھا یا یہاں سے کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے میرے بچوں کی طرف، تو میرے نبی نے ایسے سجدے میں تھے نا تو یوں ہاتھ کر کے اس کو روکا، ایسے اس کو روکا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا۔ جب تک حسن حسین کمر سے نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور جب وہ نیچے اترے پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے نماز کو پورا کر کے سلام پھیرتے ہی دونوں بچوں کو گود میں لے کے فرمایا میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں کچھ نہ کہا کر، چونکہ آپ دیکھ رہے تھے ایک ذبح ہو جائے گا، ایک زہر میں تڑپ جان دے گا، تو آپ تو کہتے رہے پر عجب حال کیا امت نے، ایک کو نسل سمیت ذبح کر دیا،
ایک کو زہر دے کے تڑپا تڑپا کے مار دیا، اور میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جنت کے پھول، میرے جنت کے پھول، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، اور ان کی ماں کو جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جس نے اس سے سکھ دیا مجھے سکھ دیا، جس نے اسے تکلیف دی مجھے تکلیف دی۔ ایک دن آپ نے فرمایا فاطمہ تو، میں، حسن، حسین، علی، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں۔ تو صحابہ آئے بچوں کے پاس، حسن حسین، کہ بچوں آج کسی کی نہیں چلے گی، تم بلال سے کہو اذان دیں۔ تو یہ دونوں ننھے منھے بھائی، حسن 7 سال کے، حسین 6 سال کے، 10 مہینے کا فرق تھا دونوں بھائیوں۔ چچا ایک درخواست، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ درخواست کیوں کہہ رہے ہیں، آپ امر کریں، آپ حکم کریں۔ کہنے لگے جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہمارے لیے دے دو۔ تو ایک دم وہ رونے لگے بلال، کہا ہائے میرے بچوں، میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اللہ کے نبی کے بعد کبھی اذان نہیں دوں گا، لیکن تم پہ تو ہزاروں قسمیں قربان ہیں، میں اپنی قسم توڑتا ہوں اور اذان دیتا ہوں۔ جب وہ چڑھنے لگے اس بی بی کے گھر، قریب ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے، تو سانس رک گئے، سب کے آنکھیں پھٹ گئیں، اور وہ یوں منظر دیکھ رہے کہ آج بلال تو ہے، محمد مصطفیٰ نہیں ہے۔ آج اذان بلالی تو ہوگی لیکن محمد مصطفیٰ کی جھلک نہ ہوگی۔ جب انہوں نے کانوں میں انگلیاں، جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو مدینے میں گھر گھر ماتم بچھ گئے، عورتیں بھی چیختی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، سارے مدینے کی گلیوں میں چیخ و پکار مچ گئی، اور یوں سب کو لگا جیسے محمد مصطفیٰ زندہ ہیں اور ان کا زمانہ ہے، لیکن آپ تو جا چکے تھے۔ یہ بلال کو جو رتبہ میرے رب نے دیا، یہ غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے دیا ہے۔ آپ سب میرے بھائی بہن بیٹھے ہو، میرے بچے بچیاں بیٹھے ہو، اپنی زندگی کی قیمت لگاؤ، اور یہ قیمت پیسے سے نہیں ہے، پاؤنڈ سے نہیں ہے، ڈالر سے نہیں ہے، ڈگریوں سے نہیں ہے، یہ غلامی مصطفیٰ سے ہے، یہ محمد مصطفیٰ سے ہے۔ میرے نبی قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، میرے نبی کی پاک زندگی پڑھو، آپ کو پتہ چلے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ فیملیز بیٹھے ہو، میں تھوڑی سی نبی کی زندگی کی جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر میں بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور عورتوں سے فرمایا میری شریعت میں کسی کے لیے سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ ایک ہمیں زندگی سمجھائی اللہ کے واسطے۔ یہاں رشتوں کی قدر نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہیں، طلاقیں ہیں، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے اخلاق نبی والے بناؤ، مسکرانا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، سخاوت سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، چھوٹے بڑے کو عزت دو، وقار دو، خامن بیوی ایک دوسرے کو عزت و احترام دو۔ آپ مردوں کو سناتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا عزت والا آدمی، شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے۔ سننا سننا سننا، بڑا اوکھا لفظ بتانے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کر کے رکھتا ہے۔ دوبارہ سنو، میں عربی پڑھ کے سناتا ہوں۔ یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم، میرے نبی نے فرمایا عزت دار آدمی، شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، اس کو احترام دیتا ہے، اور کمینہ آدمی، کتنا گندا لفظ ہے، کتنا شدید لفظ ہے، میرے نبی نے فرمایا اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کر کے رکھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں عزت والا شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے وہ حسن سلوک کر کے دکھایا کہ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا لیکن بیویاں قربان ہو رہی ہیں، اور آپ ان کو محبت دے کے گئے، محبت سکھا کے گئے۔ عرب کے ماحول میں بیوی سے محبت کرنا عیب تھا، اور گرل فرینڈ بنانا ایک بہت بڑا ہنر تھا، فن تھا، اس پہ شعر و شاعری ہوتی تھی۔ اور میرے نبی نے زندگی سکھائی۔ آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے، رات سوئے ہوئے، آنکھ کھلی پیشاب کی وجہ سے، باہر نکلے پیشاب کے لیے، پیچھے حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے دیکھا بستر خالی ہے۔ ان کو شیطان نے چکر دیا کہ میرے نبی میری باری میں دوسری بیوی کے پاس چلے گئے۔
تو ان کو غصہ چڑھا اور کنڈی لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد میرے نبی تشریف لائے، دروازہ بند، تو آپ نے میمونہ دروازہ کھولو، وہ کہنے لگی میں تو نہیں کھولتی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا میری باری میں مجھے چھوڑ کے دوسری بھی، حضرت عائشہ کا خیال تھا، عائشہ کے پاس گیا ہوں، تو اب میری باری میں مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس کیوں گئے؟ کہ اللہ کی بندی انی حاقن، حاقن کہتے ہیں جس کو بہت زور سے پیشاب لگاؤ، کہ اللہ کی بندی مجھے پیشاب آیا تھا بہت زور کا، میں اس لیے گیا تھا۔ کہ نہیں نہیں، پیشاب کا چکر نہیں، کوئی اور چکر ہے۔ تو میرے نبی نے کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں 2 نمبری کر سکتا ہوں۔ پھر ان کو کرنٹ لگا، پہلے وہ سوکن پنا تھا غالب، پھر ان کو کرنٹ لگا، اوئی یہ تو اللہ کا رسول ہے، یہ تو کبھی 2 نمبری نہیں کر سکتے۔ تو ڈرتے ڈرتے انہوں نے کنڈی کھولی کہ دیکھو اب اللہ کا نبی کیا کریں کہ میرے ساتھ۔ جب دروازہ کھولا تو آپ ان کو دیکھ کے مسکرائے اور جا کے اپنی چارپائی پر لیٹ گئے۔ سبحان اللہ، کیا میرے نبی نے زندگی سکھائی ہے۔ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھیں تو ان کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، ہر 2-3 لقمے کھلا دیا کرتے تھے، اور ان کو لاڈ سے کہتے یا عائشو یا حمیرہ، یا عائشو یا حمیرہ۔ اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں، اللہ کو دیکھنے کے بعد جنت کی خواہش بھی ختم ہو جاتی ہے، تو بیوی تو بہت بات کی چیز ہے۔ اللہ کی زیارت کے بعد جنت والے کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے، حوریں نہیں چاہیے، روٹی نہیں چاہیے، کپڑا نہیں چاہیے، بس تجھے دیکھتے رہیں۔ اور میرے نبی اللہ کو دیکھ چکے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ کی دلداری کیسے کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کی دلداری، عائشہ مجھے جب سے اللہ نے بتایا ہے کہ جنت میں بھی تو میری بیوی ہے، تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی، مجھے تو مرنا ہی اچھا لگنے لگ گیا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہوگی جس نے اللہ کو دیکھا ہو۔ ایک اور حدیث سنو، آپ نے کہا مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں ہے، مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں۔ یہ شادیاں کیوں کی؟ زندگی سکھانے کے لیے کہ نماز کے لیے 1 لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، نماز مک گئی، اور گھر میں زندگی انسان بن کے گزارنے کے لیے ایک ایک بال کے نیچے پسینہ آ جاتا ہے، ضبط کرنا، درگزر کرنا۔ آپ کے ہاں پھر قانونی عجب ہے، تو بانڈے بھی آپ پہ دھوو تو کپڑے بھی آپ پہ دھوو۔ تو اپنے نبی کی زندگی، اپنے نبی کی زندگی، اپنے نبی کی زندگی سیکھو۔ بچوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے چلنا ہے، بیوی سیکھے خاوند کے ساتھ کیسے چلنا ہے، مل کر ماں باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ ایک حدیث یاد آئی، میرے نبی نے فرمایا کہ میرے مدینے کے لوگ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، مدینے کے لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ جب یہ کسی کی بیٹی کو دلہن بنا کے لاتے ہیں اور بہو بنا کے لاتے ہیں تو اس سے یہ احساس ہی نہیں ہونے دیتے کہ وہ ماں باپ کے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر میں ہے۔ اور میں دکھ سے کہتا ہوں، چاہے آپ لوگ یہاں آ چکے ہو، ہمارا سسرال بہت سخت ہے، ہمارا سسرال بہت سخت ہے، ہمارا سسرال بہت سخت ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ جو بیٹی آئی ہے، میں نے اپنی بیٹیاں تو روانہ کر دی، شادی کر دی، اب میری بیٹی تو میرے گھر میں نہیں۔ میں اگر کسی کی بیٹی کو بہو بنا کے لایا ہوں، میں اسے اپنی بیٹی جیسا پیار دے دوں، یہ ساس اس کو بیٹی جیسا پیار دے دے تو کتنا خوبصورت گھر بن جائے گا۔ اور یہ بیٹی اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنی بہنوں کو بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، یہ اس گھر میں آ کر اپنے خامند کی ماں کو اپنی ماں بنا لے، اس کے باپ کو اپنا باپ بنا لے، اس کی بہنوں کو اپنی بہن بنا لے، اس کے بھائیوں کو اپنا بھائی بنا لے، زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ لیکن لڑائی 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 لڑائی، نفرتیں عداوتیں، نفرتیں عداوتیں۔ میں کل بھی بتایا تھا، آج پھر اگر آپ خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو 2 حدیثیں سن لیں، اس پر عمل کر لیں، زندگی حسین ہو جائے گی۔ صرف 2 حدیثیں، ضمنی نہیں، صرف 2 حدیث۔ ایک تو فرائض ہیں، آپ جتنے آئے بیٹھے ہو، اللہ کرے آپ میں کوئی بھی بے نمازی نہ ہو، پر یقیناً بہت سے ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے، تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں سب کے سامنے کہ آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور دوسرا، اگر کسی سے نفرت ہے، لڑائی ہے، صلح کر لینا، محبت کر لو، پیار کر لو۔ اور 2 حدیثیں سناتا ہوں، میاں بیوی کی زندگی اچھی، باپ اولاد کی زندگی اچھی، بہن بھائیوں کی زندگی اچھی، دوست کی زندگی اچھی۔ وہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیں۔ تو اب سب مجھے دیکھیں، مستورات بھی مرد بھی، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیں۔ تو مجھے دیکھیں، آپ نے یوں کیا، دیکھ رہے ہو، فزیکلی کر کے دکھایا معاذ، اس کے بعد کا معاذ
زبان کو روک کے رکھنا، زبان پہ قابو پانا، کہ اسی سے گھر آباد ہوتے ہیں، اسی سے اجڑ جاتے ہیں۔ دو واقعے اوپر نیچے ہوئے۔ ایک خاتون مجھے ملنے آئی، ملانے والے نے مجھ سے کہا کہ اس کا خاوند کھربوں پتی، ارب پتی نہیں، کھرب پتی آدمی ہے، کھرب پتی۔ کھرب پتی پاکستان میں 2 4 10 آدمی ہیں۔ اس خاتون نے آ کر میرے سامنے بولنے سے پہلے ہی رونا شروع کر دیا، ورنہ پہلے کوئی عورت یا مرد آ کے دکھڑا سناتا ہے پھر روتا ہے، وہ روئی پہلے اور بات بعد میں۔ کہنے لگی مولانا صاحب مجھے لوگ بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، لیکن میں لعنت بھیجتی ہوں اس کی دولت پر کہ اس کا رویہ ہی میرے ساتھ اچھا نہیں، تو میں ہیرے کے سیٹ کیا کروں، میں سونے چاندی کے سیٹ کیا کروں، میں یہ کروڑوں روپے کی گاڑی کو کیا کروں، جب میرے خامند کا رویہ ہی میرے ساتھ انسانوں والا نہیں ہے اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، میں آگ لگا دوں اس ساری دھن دولت کو، مجھے محبت چاہیے، اخلاق چاہیے، وہ کوئی نہیں اس کے پاس۔ چند دن بعد دوسرا واقعہ سنا، ایک نوجوان بڑا خوبصورت، وہ بھی اسی طرح لیکن اتنا مالدار، کافی مالدار، وہ آ کے میرے پاس بیٹھ کے رونے لگا، مولانا صاحب اب میں کیا کروں، میری زندگی برباد ہو گئی، میرا اتنا عالی شان گھر ہے، اتنی اچھی میری کمائی ہے، آمدنی ہے، لیکن میں کیا کروں۔ یہ اسی کے الفاظ بتانے لگا ہوں، میری بیوی کی زبان 20 فٹ لمبی ہے۔ میں کہا رکھ دی کتنے 20 فٹ چاہتا ہے، میں کہا وچوں 19 فٹ کٹ دے شاید کچھ کم بن جاوے۔ کہا میری بیوی بہت بد زبان ہے، میں کئی دفعہ طلاق دینے کی سوچ چکا ہوں، لیکن میرے 3 بچے ہو چکے ہیں، بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اپنے صبر کا گھونٹ پی لیتا ہوں، ورنہ میرا جی چاہتا ہے اس کو ابھی طلاق دے کے گھر سے نکال دوں۔ دولت بھی موجود ہے، خوبصورتی بھی موجود ہے، شکل بھی موجود ہے، عزت بھی موجود ہے، سہولت بھی موجود ہے، کیا چیز موجود نہیں؟ اخلاق موجود نہیں، حسن سلوک موجود نہیں، پیار محبت موجود نہیں۔ اب اپنے گھروں میں اگر خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، ہر رشتے کو اگر آپ آباد کرنا چاہتے ہیں تو میرے نبی والی محبت دینا سیکھیں، میرے نبی والی محبت دینا سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، ساس بہو کو، بہو ساس کو، سسر بہو کو، بہو سسر کو، بھائی بھائی کو، بہن بہن کو، اللہ کے واسطے برداشت کرنا سیکھو۔ مجھے میرے رب کی قسم ساری دنیا کا چین و سکون برداشت میں ہے، صبر میں ہے، صبر میں ہے، صبر میں ہے۔ زبان۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی میری بیوی سے لڑائی ہوتی، مجھے کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر ہی نہیں کرتا۔ کہنے کا کیا کروں؟ میں نے کہا ایک عمل بتاتا ہوں، سنت عمل، کہ 1-2 لقمے اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلا دیا کرو۔ وہ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا تو تم دیکھو گے، پھر میں پوچھوں گا تم سے کیا ہوگا۔ میں نے کہا یہ سنت عمل ہے، اس سے محبت بڑھے گی۔ کوئی 8-10 دن گزرے تو اس کا فون ویسے آ گیا حال احوال پوچھنے میرا، تو مجھے اپنی بات یاد آ گئی۔ میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کبھی کوئی کمزور سے بھی لڑتا، عورت تو بیچاری کمزور ہے۔ چلو یہاں کی عورتیں طاقتور ہیں، سنا ہے کہ بڑی شیرنیاں ہیں اور ان کے خامد سارے بکری یہ شیر ہیں، الٹا ہی کام ہے، یہاں عورتیں شیر ہیں، خامد بکریاں ہیں۔ چلو بھائی تم مہربانی کر کے اپنے خامدوں کو عزت دو، اور ان سے کہتا اپنی بیویوں کو عزت دو، محبت سے رہو۔ تو میں نے کہا بے وقوف، کبھی کمزور کے ساتھ بھی کوئی لڑتا ہے، اس میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور اس میں شرم آتی ہے سنت۔ میں نے کہا چل کر اور مجھے بتا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا دوپہر کا کھانا تھا، میں نے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ جو دیا نا تو اس کا منہ وہیں کھلا رہ گیا۔ وہ کہنے لگی تو نے خود تو کیا نہیں، کسی نے تجھے بتایا ہے؟ کس نے بتایا؟ تو بتا، تیرے اندر یہ ظرف نہیں ہے، تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ سبق مولوی طارق جمیل نے پڑھایا۔ تو کہنے لگا میری بیوی نے ایسے اپنی جھولی اٹھا لی اور کہا مولوی طارق جمیل اللہ اس کے بچوں کو سلامت رکھے جس نے تمہیں انسان بنایا۔ میرے بھائی بہنوں صبر کرنا سیکھو۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، مر گئی بیچاری، تو وہ آ گئی میری بہن کے پاس، چھوٹا قد، موٹی ڈٹی تو بڑی لڑاکی، پوری شیرنی۔ وہ آ کے کہنے لگی میری بہن کو، میری بہن تو انہوں چنگی طرح جان دی ہے، بی بی آ میری نوواں بڑیاں لڑ دی ہیں، میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری نوکر بن جانا۔ اب میری بہن کو پتہ تھا کہ وہ سارا لڑائی دا
تماشا تھا ماسی شریفاں تو شروع ہوندا ادو تو ہوندا ہی کچھ نہیں بیچاریاں معصوم جیاں چھوٹیاں چھوٹیاں عمر دیاں. تو میری بہن نے ایک تعویذ بنایا اور اس کو یوں رول کر کے نا اس کو کماسی شریفاں ہن جس لے تیری لڑائی ہوئے نا اس تعویذ تو چک مار کے بہ جانا ہے تے چھڑنا نہیں، جے تو چھڑیا تو مر جانا ہے، انہوں پکا کر کے رکھیں. اس نے کیا کیا؟ ماسی شریفوں کو چپ کروایا. اب ہمارا دیہاتی ماحول ہے، تعویذوں کی بڑا عقیدت ہے، صحیح تعویذ تو اثر کرتے ہیں لیکن اکثر تو ہیرا پھیری والے بیٹھے ہوئے سارے. تو اللہ ماشاء اللہ. تو 8ویں دن وہ آ گئی، بی بی تو تو بڑا چنگا تعویذ دیتا، ساری لڑائی ختم ہو گئی. کیوں کہ ماسی شریفاں چپ ہو گئی. تو میں ان ساری مستورات کو یہ تعویذ دے کے جا رہا ہوں، یہ سب لے لو، یہ مرد بھی لے لو، اور جب کوئی جھگڑا ہو اے یہاں رکھ کے چپ کر کے بیٹھ جانا، آپ کی لڑائیاں ختم ہو جائیں. اگر آپ بولتے رہے تو پھر لڑائی ختم نہیں ہوگی. میرے نبی کی زندگی سیکھو، معاف کرنا سیکھو، محبت دینا سیکھو. ایسا نہ ہو کہ دو آپس میں بولتے نہ ہوں، ایسی بد اخلاقی سے بچو. اور آخری بات یہ ہے، آپ اس ملک میں رہتے ہیں، اب یہ آپ کا ملک ہے، اگر آپ کے پاسپورٹ ہیں تو یہ آپ کا ملک ہے. اس کو، اس کے قانون کو عزت دو، اس کے قانون کو احترام دو. یہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ مجھے پتہ چلا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں فرضی بیمار بن کے وظیفے لے رہے ہیں. یہ حرام ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے. جو حکومت آپ کی اتنی ہمدرد ہو کہ گھر بیٹھے آپ کو وظیفہ پہنچائے، آپ کے بچوں کے وظیفے لگائے، آپ کے وظیفے لگائے، انہی کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، انہی کے ساتھ فراڈ کرنا ہے. اللہ کی قسم یہ آپ اپنے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، یہ آپ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو نہیں دھوکہ دے رہے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایک سردار جی ریل میں چڑھا، ہنسی جائے. لوگوں نے پوچھا سردار جی بڑے ہنس رہے ہو؟ کہنے لگا ریلوے والوں کے ساتھ آج بڑا فراڈ کیا، چکر کا دے دیا، ریلوے کو چکر دے دیا ہے. سردار جی کیا چکر دیا ہے؟ کہنے لگا واپسی کا ٹکٹ بھی لے لیا ہے اور واپس میں نے آنا کوئی نہیں ہے. نہ کہ سردار جی اپنے آپ نے چکر دیتا ہے تسی. تو جتنی 2 نمبری کرنے والے ہیں یہ اپنے آپ کو چکر دینے والے ہیں. اللہ کے واسطے اس حکومت کا نہ ٹیکس چراؤ، نہ ایسی 2 نمبری کرو، نہ یہاں کی بچیوں کو دھوکہ دے کر کاغذ بنانے کے لیے شادیاں کرو. جب انگریزوں کی حکومت تھی انڈیا پر تو دلی میں ایک وہ پک پاکٹ رہتا تھا جیب کترا، اس کا چیلا شام کو 2 روپے لے کر آیا تو اس نے اس کو تھپڑ مارا، سارے دن میں 2 روپے. تو کہنے لگا استاد آج بڑا مال مارا تھا. ایک گورے کی جیب کاٹی تھی، بہت پیسہ تھا. جب میں 4 قدم چلا، سننا ذرا اس زمانے کے چور کا ایمان سننا. کہنے لگا جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا. تو پھر میں نے کہا میری وجہ سے میرا نبی شرمندہ ہو. میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا، اے 2 روپے اپنے دے کپ کے لے آندے. تو اس نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ 10 روپے تیرا انعام ہے. باپ اس ملک کے اگر ہیں، آپ کے پاسپورٹ ہیں تو آپ یہاں کے ہیں. آپ اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، جو مرضی کریں، لیکن میرے بھائی بہنوں اس سے اپنا ملک بنا کے چلو. یہاں غریبوں پہ خرچ کرو. زکوٰۃ تو مسلمان کو دی جاتی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن صدقات خیرات پیچھے بھیجنے کے بجائے یہاں کتنے غریب لوگ ہیں، کتنے ضرورت مند لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھر کوئی نہیں، کتنے لوگ ہیں جو کونسل کی طرف سے وظیفہ لے کر روٹی کھا رہے ہیں اور وہ پوری نہیں پڑتی. ایسا کو ڈھونڈ کے ان پر خرچ کرو، ان کی مدد کرو، کسی کی جانی خدمت کرو، کسی کی مالی خدمت کرو. میرے نبی نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ صدقہ دے، ہر مسلمان روزانہ صدقہ دے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پیسے نہ ہوں تو آپ کہتے چلو کوئی بات نہیں. کہا نہیں سنو، آپ نے کہا بازار میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری کی قیمت وصول کر کے صدقہ کرے. صدقہ اتنا ضروری ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. تو یہاں رہنے والے یہاں کے قانون کا احترام کریں، یہاں کے قانون کو عزت دیں، اللہ کے واسطے 2 نمبری نہ کریں، دیانتداری سے چلیں. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو اللہ کے واسطے دھوکے فراڈ سے چلیں. کہیں آپ لڑے ہوئے ہیں صلح کر لیں، پیار محبت دیں، معاف کریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کو اچھی تعلیم دیں، یہ اعلیٰ عہدوں پر پہنچیں، اعلیٰ جاب پر پہنچیں.
ضروری نہیں کہ تمہاری طرح مزدوریاں ہی کریں، ان کی تعلیم کا یہاں اسکول بناؤ، یہاں کالج بناؤ، اپنے اسکول بناؤ، اپنے کالج بناؤ، اپنی اولاد دے حق دے اندر کر دی نت دعاواں جس پر ماں پہ راضی ہوں او دیاں دور بلاواں جس پر ماں پہ راضی ہوں دیاں دور بلاواں پر جے ماں پہ راضی ہو کے کرن دعائیں دل تھیں فرزندے تو ٹلن بلائیں بچ نکلے مشکل تھیں فرزندے تو ٹلن بلائیں بچ نکلے مشکل تھی جس قضائے ہونا ہووے لکھی روز ازل دے جے سو من دعائیں والے کسی طرح نہیں ٹل دی جے سو دعائیں والے کسی طرح نہیں ٹل دی کرے عبادت رب سچے دی زاری کر کر روے بیٹے کارن وچ درگاہ دے نت سوالی ہووے بیٹے کارن وچ درگاہ دے نت سوالی ہووے ربا پت
میرے نو رکھیں اپنی وچ امانے نال مراد دے دے آنی پھیرا ساڈے خانے نال مراد دے دے آنی پھیرا ساڈے کھانے جے کرنے کے اولاد ہوئے گی رب والوں پھل پاسی جے بدبخت ہویا تاں کانوں ماں اس دا غم خاسی جے بدبخت ہویا تاں کانوں ماں اس دا غم کھاسی کرے عبادت رب سچے دی زاری کر کر روے بیٹے کارن وچ درگاہ نت سوالی ہووے بیٹے کارن وچ درگاہ دے نت سوالی ہووے سیاں نال میں کھیڈن گئی ساں ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں ماں ہندی تے ہور چڑھاؤں دے پیو کولوں منگے دی سنگاں ماں ہندی تے ہور چڑھاؤں دے پیو کو منگے دی سنگاں باپ مرے سر ننگا ہوندا ماں مرے کر ویلا شالا کسے دا ویر نہ وچھڑے
ਨਿਤਾ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੇਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਰ ਨਾ ਵਿਛੇੜੇ ਨਿਤਾ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੇਲਾ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਬਾਪ ਜੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਬਾਪ ਜੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ